جناب سردار طارق صاحب، آپ کو پریس کلب چکسواری میں پریس کانفرنس کے سلسلے میں حاضر ہونے پر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ہماری یہ روایت ہے، اللہ تعالیٰ اس روایت کو کام رکھے کہ ہم کسی بھی معاملے کے آغاز پر باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک تو اس میں برکت ہوتی ہے، دوسرا ذہنی سکون اور قلبی سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے جناب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا رحمت العالمین۔ نہ کعبے کی گلی مدینے میں، نہ کعبے کی گلی دیکھی میں، سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں، سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں، محمد مصطفیٰ کے دیدار کا ایک چھینٹا لگ جائے ہم سب کے سینے میں، نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا پہلی دفعہ آپ کو یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ نو منتخب صدر الحاج اللہ کرے یہ عجیبی بنے خواجہ محمد اقبال صاحب کی صدارت میں اپنے تمام ساتھیوں کی جانب سے ضلعی صدر سی او جے و سابق صدر جناب سابق صدر پریس کلب جناب راجہ نثار احمد خان صاحب، سابق صدور جناب محمد رفیق بٹی صاحب، جو گزارشات آپ کی ہیں اس کے لیے آپ کو خطاب دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نو منتخب صدر خواجہ ڈاک صاحب، جنرل سیکرٹری، لینڈ سیکرٹری، دیگر عہدیداران، معززین ارکان، انجمن تاجران کے عہدیداران، السلام علیکم۔ یوں تو آج ہم پہلی دفعہ یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس سے پہلے کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ ہم پریس کانفرنس کرتے پھریں یا کوئی ویڈیو بیان جاری کریں۔ ہمارا جو کام ہے وہ جاری و ساری رہا جہاں تک ممکن ہو سکا۔ ہماری جو کمیٹی ہے، ہماری جو تنظیم ہے، انہوں نے اپنا کام جو یہ سمجھتے تھے انجمن تاجرہ کے حوالے سے، کمیونٹی ورک کے حوالے سے جاری اور ساری رکھا۔ جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی 20 سال 25 سال ہو گئے ہیں، میرے خیال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ ہمیں یہ سعادت رہی ہے، ہماری یہ ڈیوٹی رہی ہے، ہمارا یہ کام رہا ہے کہ ہم نے چکسواری بازار میں دکانداروں کی حقوق اور فرائض کا خیال رکھا، ان کے مسائل پر توجہ دی۔ لیکن تھوڑی سی گزارش کر دوں پہلے کہ ہماری یہ تنظیم وجود میں کیسے آئی، تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں تاکہ کچھ ہمارے دو ساتھی ہیں جن کو یہ نہیں علم کہ یہ کمیٹی کیسے بنی ہے، کچھ الزام بھی لگاتے رہے کہ جتنے عرصے سے یہ قابض ہیں۔ قبضے والی بات نہیں ہے میرے بھائی، ایک وقت تھا، ایک دور تھا چکسواری بازار میں آئے روز ہڑتالیں ہوتی تھی، مختلف تنظیموں کے حوالے سے، سیاسی ورکروں کے حوالے سے، اسٹوڈنٹس یونین اس وقت تھی، ہر دوسرے تیسرے ہفتے جلوس نکالتے تھے، اور ان کو کچھ جو ساتھی تھے ان کے بڑے ایکٹیوسٹ وہ ہاتھوں میں ڈنڈے لیے بازار میں پھرتے تھے اور زبردستی دکانیں بند کراتے تھے، جس میں دکانداروں کی عزت کو مجروح کیا جاتا، ان پر ایک دو دفعہ تشدد بھی ہوا۔ اس وقت ہمارے جو پرانے بزرگ ہیں، دکاندار ہیں، جو عرصہ دراز سے 50-60 سال سے یہاں چکسواری بازار میں دکانداری کر رہے تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اکٹھے ہوئے، میٹنگ کی کہ یار یہ جو سلسلہ شروع ہے یہ ہمارے بس کا نہیں ہے، اس لیے ہمیں کچھ روک تھام کے لیے کچھ ہماری تنظیم بنانی چاہیے، کمیٹی بنانی چاہیے، تاکہ اس گنڈا گردی کو
اس دونس دھاندلی کو، بازار کو زبردستی دکانیں بند کرانے کو روکا جا سکے۔ اس سلسلے میں انہوں نے چند جو بزرگ بھی ہمارے اس وقت ساتھ تھے، ہمیں بھی یہ آج سارے ہم موجود ہیں، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے یہ تنظیم کے سلسلے میں کام کرنا ہے اور اس غنڈہ گردی کو روکنا ہے۔ اس سلسلے میں ہم سب نے مل کر سب سے پہلا یہ ہمارا یہ کہ ماٹو تھا، ایک اصول تھا، اولین ترجیح اس پر تھی کہ ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو اور اسٹوڈنٹس یونین کے لیڈران کو یہ چٹھیاں بھی لکھی اور ذاتی طور پہ ان سے ملاقات کی اور ان سے گوش گزار کیا کہ آپ جس طرح چاہیں جلوس نکالیں، آپ کا اپنا حق ہے، کسی بھی سیاسی پارٹی کا اپنا ایک منشور ہے یا اپنا طریقہ کار ہے وہ کریں، لیکن دکانداروں سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں۔ اگر دکاندار سے کوئی آپ کی پارٹی کا، آپ کی تنظیم کا کوئی رکن ہے وہ شامل ہونا چاہتا ہے آپ کے جلوس میں وہ شامل ہو جائے، لیکن یہ بات نوٹ کر لیں آئندہ کے لیے، دکانیں بند نہیں کرا سکتے آپ زبردستی، یہ ہمارا ایک فیصلہ ہے، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے ہم سب موجود ہیں، دیکھتے رہے اتنے سالوں سے چکسواری میں کوئی بدامنی نہیں، اور نہ ہی کسی نے بدماشی کی، نہ ہی کسی نے زبردستی دکانیں بند کرنے کی کوشش کی، اور نہ ہی وہ واقعہ ایسا رونما ہوا۔ میں ان تمام تنظیموں کا، ان تمام لیڈران کا، سیاسی زعماء کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور اس غنڈہ گردی کو روکا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، ہم نے اس کے ساتھ ساتھ جہاں دکانداروں کے حقوق تھے ان کی بھی تحفظ کو یقینی بناتے رہے، جہاں ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں کوئی کام تھا وہ بھی ہم کراتے رہے، سوشل ورک کے حوالے سے بھی ہم نے کافی کام کیا، دکانداروں کے مسائل ان پر بھی توجہ دی، حکام بالا سے بھی رابطے کیے، اور بالخصوص جو ہمارے مالکان تھے دکانوں کے، اصل میں مسئلہ دکانداروں کا مالکان کے ساتھ ہوتا تھا ہمیشہ ہی، کرایہ بڑھانے کے سلسلے میں یا کسی دکان خالی کرنے کے حوالے سے، تو اس سلسلے میں ہم سب نے بڑھ چڑھ کر ان کے افہام و تفہیم کے ساتھ ان سے جو ہے رابطے کیے اور یہ فیصلے کروائے۔ جہاں تک پولیس کا تعلق ہے، پولیس بھی آئے روز کام کرتی رہتی ہے، ایک دو واقعے میں بیان کروں، میں چاہتا تھا کہ رائے صاحب خود بیان کرے، چلو میں ان پر چھوڑتا ہوں، کیونکہ زیادہ تر پولیس کا شعبہ یہ ڈیل کرتے رہے ہیں۔ دوسرا سوشل ورک کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے بھی ہم نے کافی کام کیا، جس لیے حاجی صاحب ہمارے یہاں جنرل سیکرٹری بیٹھے ہوئے ہیں۔ تعمیری ترقی کے حوالے سے بھی بازار میں ہم نے کام کروایا، آپ کے سامنے ہے۔ ابھی حالیہ جو ہے وہ یہ نالیوں کا سلسلہ تھا، یہ پکی کروائی ہیں، یہ بھی ہمارے کسی منتخب نمائندے یا چیئرمین یا ایڈمنسٹریٹر نے آج تک کوئی کام نہیں کیا، لیکن جو عارضی طور پر یہاں آتے رہے AC صاحب ہیں یا باقی جو چیف آفیسر صاحب ہیں، ان سے ہمارا رابطہ رہا اور ان سے ریکویسٹ بھی کرتے رہے اور انہوں نے یہ کام ہمارا کروایا۔ وہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ کام آدھا ہوا، آدھے تک رک گیا، اس سے آگے نہیں چل سکا۔ جو پیچھے کام بارواں سے لے کر یہ یہاں موڑ ڈاکٹر آفتاب صاحب کی دکان تک ہوا، یہ مسالک کام ہے اور جو ہمیں اس پر فخر ہے اور ہم ان کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آئے روز مطالبے بھی کرتے رہے کہ بازار میں ذبح خانہ ہونا چاہیے، باتھ روم، واش روم ہونا چاہیے، ہمارے جو خواتین حضرات آتے ہیں بازار میں ان کے لیے واش روم ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی ہمارے پیچھے جو AC صاحب آئے تھے انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا، اور یہ مسجد کے نیچے انہوں نے جگہ مختص کی، نقشہ بھی بنوایا اور اس کا بجٹ بھی رکھا۔ لیکن بدقسمتی ہماری کام شروع ہونے سے پہلے ہی الیکشن شیڈول کا اعلان ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ سارا منصوبہ رہ گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہماری جو ریکویسٹ تھی چھٹی لائٹس کے حوالے سے، تو وہ لائٹس جو ہے انہوں نے نصب کروا دی۔ باقی بھی جو ذبح خانے کے حوالے سے بھی پلاٹ ہمارا جو ہے وہ الاٹ ہو گیا ہے اور اس پر کام جاری ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو ہیلتھ کے حوالے سے وہ میں حاجی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ سے وزارت سے بات کریں، لیکن ایک دو باتیں جو ہمیں یہ ضرورت پیش آئی وہ اس لیے کہ پچھلے دنوں چکسواری میں ایک تنظیم بنائی گئی، وہ پچھلے دنوں نہ سمجھے 10-12 سال پہلے جو تنظیم عرض وجود میں آئی تھی، وہ کسی ایڈمنسٹریٹر کے حوالے سے، وہ بقول ان کے جنرل سیکرٹری صاحب انہوں نے خود فرمایا تھا کہ ہمیں بلدیہ یا ٹاؤن کمیٹی کے چیئرمین صاحب نے ہماری ڈیوٹی لگائی تھی اور ہماری تنظیم کو سلیکٹ کیا تھا۔
اور ہوگی سلیکٹ، ٹھیک ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے مل جل کر کام کریں گے. لیکن وہ بڑی فخر سے کہتے تھے کہ ہم نے جو حلف لیا ہے وہ وزیر اعظم سے لیا ہے. اچھی بات ہے، ہم نے اپریشیٹ کیا، لیکن اچھا ہوتا کہ وہ وزیر اعظم سے حلف بھی انہوں نے دیا، 2 سال کا دیا، لیکن اب 12-14 سال ہو گیا، وہ ابھی تک یہاں موجود ہی ہیں. انہوں نے اس حلف کی پاسداری نہیں کی، اور نہ ہی کوئی خاطر خواہ کوئی وزیر اعظم صاحب سے کوئی کام کروا سکے بازار کے حوالے سے، تعمیر و ترقی کے حوالے سے، یا کسی سلسلے میں بھی. وہ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا، شاید آپ کو کچھ معلوم ہو اس سلسلے میں. تو اس دفعہ انہوں نے ایک نیا ڈرامہ شروع کیا کہ جی ہم ٹریڈ بنائیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے. ہمیں پتہ ہے کہ جس وجہ سے انہوں نے شروع کیا، جو بھی معاملات ہوئے ان کا اندرونی معاملہ تھا، لین دین کا بھی مسئلہ تھا، ان کے آپس عہدیداروں کا بھی، وہ ہم وضاحت میں نہیں جاتے. لیکن اس سلسلے میں انہوں نے کام شروع کر دیا. ایک باہر سے، میرا خیال ہے عموماً کمپنیاں جو تبدیل ہوتی ہیں وہ باہر سے مداخلت ہوتی ہے. میرا خیال ہے شاید امریکہ سے یا کسی اور طاقت سے وہ موصوف تشریف لائے یہاں پر. انہوں نے کل تقریر میں بھی کہا کہ مجھے یہ کام سونپا گیا ہے ستمبر کے مطلب 4 کے 5 تاریخ سے، وہ مجھے یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ میں یہ تنظیم سازی کروں. تو ایک ساتھ جج بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، وہ سپریم کورٹ کے بھی جج ہیں، ہائی کورٹ کے بھی، سارا الیکشن کمشنر بھی وہی تھے. انہوں نے بہرحال اس کام کو شروع کیا، اور کل بقول ان کے کہ پایا تکمیل تک پہنچ گیا. میں ان صاحب کو آج اس اسٹیج کے حوالے سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہی وہ شخص تھے جنہوں نے یہ پرانا ہمارا جو پریس کلب تھا، بانی مبانی جناب حاجی رشید صاحب نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور آپ سب یہاں کام کر رہے ہیں. جب وہ اس فیلڈ میں آئے تو انہوں نے 2 پریس کلب بنوا دیے، 2 کی بجائے 3 بنوا دیے. یہ ان کا تھوڑا امتیاز ہے کہ وہ اس کام میں مشہور تھے. اس وجہ سے انہوں نے ان کو ہائر کیا کہ جی آپ آئیں ہمارے ساتھ، اور ہماری جو تنظیم ہے انجمن تاجراں کے حوالے سے ہماری مدد کریں. اور کل مجھے ان کی تقریر سن کر بڑا دکھ بھی ہوا کہ انہوں نے اتنی پریشانی سے، اتنی محنت سے، بقول ان کے رات دن میں جاگتا بھی رہا ہوں، اور بڑی مشکل سے میں اسٹیج پر پہنچا ہوں. اسٹیج پر کیا پہنچے کہ انہوں نے ایک یہ طرح ڈالی کہ جی ٹریڈ بنائیں گے. حالانکہ کسی شہر میں، بڑے میرپور شہر میں دیکھیں تنظیمیں 2-3 بنی ہوئی کام کر رہے ہیں، لیکن ٹریڈرز کا کوئی حوالہ نہیں تھا. لیکن پہلے ہی ٹریڈ کے الیکشن میں وہ ہار گئے، بری طرح شکست ہوئی. اس کے بعد انہوں نے ایسا کیا کہ وہ گول مولی کر کے، وہ جو صاحب تشریف لائے تھے امریکہ سے، انہوں نے وہ یہ کرتے تھے کہ مسجد پڑھ لی، عہدیداروں کا اعلان کر دیا کہ آپ صدر ہیں، آپ جنرل سیکرٹری ہیں، آپ نائب صدر، مسجد گئے. لیکن جو امیدوار تھا ان کا صدر، جو انہوں نے وہ پہلے دن ستمبر سے ہی طے کر لیا تھا کہ ہمارا امیدوار یہ ہے، جو وہ منتخب کرتے تھے بندے، ان سے بھی یہ کہتے تھے کہ آپ نے جو ووٹ دینا ہے وہ ہمارے صدر کو دینا ہے، اور فلاں صدر ہے ہمارا، مینشن کر دیا تھا. ہمیں بھی پتہ چل گیا. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے یہی ڈرامہ رچانا تھا تو یہ 3-4 مہینے لوگوں کو خوار کیا، کھجل کیا، مختلف حوالوں سے یہ ان کا وقت ضائع کیا، دکانداری کو ضائع کیا. بنانا تھا صدر تو اسی دن بنا دیتے، جب تک جس وقت خواجہ شفیق صاحب نے اعلان کر دیا تھا کہ میں آج سے صدر نہیں ہوں، میں اب اس تنظیم سے استعفیٰ دیتا ہوں یا اس میں شامل نہیں ہوتا. وہ ہمارے ساتھ میٹنگیں میں جو ہوئی، انہوں نے اعتراف کیا اس بات کا کہ میں چل نہیں سکتا، میری صحت خراب ہے یا کوئی اور وجہ ہے. تو پھر کل وہی نتیجہ نکلا جو 4 مہینے پہلے ہم نے سنا تھا. لیکن ان 4 مہینوں میں جتنا انہوں نے کھجل خوار عوام کو کیا، دکانداروں کو دکانداری ضائع کی، سارا کچھ کیا. بھائی جو آپ نے یہی کرنا تھا تو پہلے دن ہی اعلان کر دیتے. بلکہ ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی یہی فیصلہ ہوا تھا کہ اگر آپ نے نئی تنظیم بنانی ہے تو ایک تو آپ پہلے کی بنی ہوئی ہے 12-14 سال سے، تو اسی کو آپ نئے عہدیدار لے آتے. اگر فائز صاحب پیچھے ہٹ گئے ہیں تو ان کی جگہ صدر یہی بنا دیتے. تو یہ باقی سارا ڈرامہ، ٹوپی ڈرامہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن انہوں نے اپنا کام جاری رکھا. ظاہر ہے ان کا بھی روزی روٹی کا مسئلہ تھا، کیونکہ ڈیرے بھی بنتے ہیں اور کافی معاملات بھی ہیں، اور وہاں بھی وہ جاتے آتے رہتے ہیں اور وہاں سے مستفید ہوتے رہے ہیں. لیکن میں حیران ہوں کہ
یہ جو تنظیم بنی ہے، میں تعارف کرا دوں، ہمارے جو جہاں معززین ارکان بیٹھے ہوئے ہیں، عہدیدار ہیں، یہ شروع سے ہمارے ساتھ ہیں، ہم مل کر کام کرتے ہیں، اس میں عہدے کا یا کوئی حیثیت کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، ہم برابری کی بنیاد پر کام کرتے ہیں، جس میں جو کام ہوتا ہے وہ اپنے محنت سے اور تندہی سے کام کرتے رہے ہیں۔ اور انہوں نے ایسا کیا کہ اپنی تنظیم کو، بلکہ وہ جو نمائندے آئے تھے باہر سے، انہوں نے صرف لسٹ پڑھی ہے، میں وہ ویڈیو دیکھی ہے، میں نے، شاید آپ نے بھی وہ دیکھی ہوگی، کہ ان کو لسٹ دی گئی ہے کہ یہ عہدے اعلان کرے، حالانکہ جو وہاں بندے بیٹھے ہوئے دکاندار جو اپنے اپنے عہدیدار جو ہے ان کو ہاتھ ڈالنے کے لیے گئے تھے کہ یہ ہمارا عہدیدار جو ہے وہ حلف اٹھائے گا ان سے تو ہم ان کے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے، لیکن وہاں جا کر وہ جب لسٹ انہوں نے پڑھی ہے تو سب حیران ہوئے، یار ان کے ہاتھ وہیں پڑے رہے، ان کو نہیں موقع ملا گلے میں ڈالنے کے لیے، تو بڑے شرمندہ ہوئے وہ بھی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ لسٹ ابھی دی ہے، میں ابھی پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ اس سے پہلے جو بناتے رہے نا وہ ٹریڈرز، اس میں بھی ہم نے سنا تھا، ہم نے دیکھا بھی ہے کہیں ویڈیو میں، کہ وہ اسی طرح ان کو ایک لسٹ دی جاتی کہ آپ بس اعلان کریں جی یہ صدر ہے، یہ نائب صدر ہے، یہ جنرل سیکرٹری، بس ٹھیک ہے جی، آپ نے ووٹ جو ہے نا وہ ہمارے امیدوار کو دینا ہے۔ بہرحال ڈرامہ ختم ہوا، بخیر و خودی انجام تک پہنچ گیا، لیکن اب جو مسئلہ جہاں میں ضرورت پڑی اس سلسلے میں وضاحت کرنے کی کہ ہماری تنظیم انشاءاللہ قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گی، ان کے یہ کہنے سے کہ جی ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا کہ جی یہ کمیٹی تھی، میرے بھائی آپ کو کس نے اجازت دی ہے یا آپ کو کس نے اتھارٹی دی ہے کہ آپ کسی کے متعلق یہ کہیں جی تھی؟ ہم 20-25 سے بلکہ 30 سال سے کام کر رہے ہیں، ہمارے فوجات یہاں دکاندار رہے ہیں، ہماری یہاں دکانداری رہی ہے، یہاں بازار کا حصہ رہے ہیں، ساری کمیونٹی ایک جیسی ہے، آپ کو باہر سے آ کر کس نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ اس قسم کے لفظ استعمال کریں؟ ٹھیک ہے، آپ کو جو تنخواہ ملی ہے یا جو بھی مراد ملی ہیں وہ ہم نہیں اس پہ بحث کرتے، لیکن یہ آپ کو کسی نے حق نہیں دیا، اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو آپ ایک کلب میں رہتے، آپ علیحدہ آزاد ہو کر نہیں وید پور کالونی میں نہیں بیٹھ جاتے، 10-15 بندے جو پریس کلب والے ان کو بھی نہیں آپ کو گائیڈ کر سکے اور ان کو بھی نہیں ایک جگہ اکٹھے کر سکے، تو آپ یہ ہمارے 2-3 ہزار دکاندار ہیں، یہاں سے آپ نے اس قسم کی حرکت کیوں کی ہے؟ چلو ٹھیک ہے کر لیا آپ نے، لیکن ابھی ہم یہ وضاحت کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم قانونی طور پر بھی اس کا حق رکھتے ہیں، کیونکہ ہماری جو تنظیم ہے وہ اس دفعہ رجسٹرڈ بھی ہوئی تھی، تو ہم زیادہ پیچیدگی میں نہیں جانا چاہتے، ہم اخلاقی طور پر یہ ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آئندہ آپ جو تھے، آپ چکسواری کمیٹی بنائی ہے، جنہیں تاجرہ تھی 12-14 سال سے وہ چل رہی تھی، اس کو چلائیں، یہ مرکز میں آنے کی ہمت نہ کریں اور نہ ہی ہم آنے دیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم اس کا قانونی حق بھی رکھتے ہیں، اس کو خواہ مخواہ میں بھی نہ اس پرابلم میں ڈالیں کہ ہم قانون تک پہنچے اور آپ کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو اس کے علاوہ باقی جو باتیں میں ایسا بھی گزارش کروں گا کہ وہ ہماری رائے صاحب سے گزارش کروں گا کہ بڑی سی وضاحت کر دیں۔ صدر پریس اور موزین پریس کے انجمن تاجروں، السلام علیکم۔ میں سمجھنا کہ سیٹھی صاحب بڑی تفصیل نال گل دسی ہے، مزید گل کوئی جہاں چند گلاں رہ گئیں سارے بزرگ اج رنگدیو صاحب وہ واضح کرسن۔ میں معذرت نہ کہنا کہ کچھ لوگ کو بازار افراتفری پیدا کرنا دیا، اس تو پہلو جس وقت انہیں کمیٹی بنائی ہے میں بالخصوص جہے صحافی حضرات سینئر لوگ ماڑے ویسے سارے سینئر، لیکن میں انہوں نے ذہن سے گل بٹھانا چاہنا، جس وقت انہیں دوسری کمیٹی بنائی اساں آپس بہ کے کیا کہ چکسواری کی بہتری صرف چی ہے کہ اساں ایک ہو جاؤں۔ میرے کو گین انگلینڈ تو رابطے ہوئے سب کچھ ہوئے، میں سچی بات ہے ذیلی صاحب کے انہوں نے ملاقات کی تھی، میں کہہ جی کہ 40 سال سیٹھی صاحب نے میرے تعلق، سیٹھی صاحب کی کوئی حامی دسو اصل کم کرانے نے معاملے میں سیٹھی صاحب نے دسیا 7 ٹرانسفارمر اصل لوائے، اس سے نہ مسلم کانفرنس نہ کوئی تعلق ہے
نہ نون لیگ نہ تعلق ہے، نہ پیپل پارٹی نہ تعلق ہے، نہ پی ٹی آئی کا جمع 8 دن ہوئی دن بنیا. اصل جناب لی اپو حاجی صاحب نہ تعلق پیپل پارٹی نہ سی، میرا تعلق مسلم کانفرنس سی، انہوں نے تعلق آزاد مسلم کانفرنس سی. شفیق صاحب ہی میرے عزیز سنو، اصل جس وقت تاریخ لبا قوم میں پرانی جتھو ابتداد اصل نے کیا جی کہ ایک گل ذہن چ رکھ لو، اس انجمن تاجران سیاست نہیں لیامنی. سردار پیم سردار سکندر باسیت وزیر اعظم آون، صدر آون، وہ استقبال تو سارے لوگوں کرنا. باسیت تو وزیر اعظم نہ یا صدر جماعت آون یا سردار پیم باسیت صدر جماعت آوے، اس نے استقبال کرنا میری ذمہ داری ہے، تو سانی کوئی نہیں. اصل روایت قائم رکھی. سپیکر صاحب چود مجید صاحب پہلی دفعہ بن کے بازار سے استقبال انہوں نے کیتا. برسٹر صاحب وزیر اعظم بن کے آئے نے استقبال کیتا. ہن بھی چوئی صاحب نے استقبال حسن کیتا. اس واسطہ سے روایت قائم کرنا جیڑی گل کرنا ٹرانسفارمر جڑے اصل لوائے اس وچ اساں ذاتی ایکسیئنٹ صاحب نے ایس کیو صاحب نال ریکویسٹ کری گیا انہوں کو بار بار جائی کے ٹرانسفارمر. ایک دفعہ سارے ہوا کہ 100 نہ ٹرانسفارمر اساں اے سی صاحب کو بڑی مشکل نہ منظوری کری گیا. اندا جگہ کون سی سے بوڑی سنگلاں بائی کیا تھی 15-16 دن رہا. یہ لان کتھا ہے کیونکہ وہ اصل میرپور تو منگوایا سی سفارش نہ. یہ عملہ جڑا سی ناراض سی. جلے یہ عملہ ناراض بہ اس لیے ٹرانسفارمر بہتر نثار صاحب بہتر جانے وہ لاسن صحیح لیکن وہ دیہڑے لائق ہے. اس کے بعد راجہ خالد صاحب اللہ جنت سیٹ کرا انہوں کی انہوں راجہ ذوالقرنین صاحب کی آئی ہے جی میں بجلی بڑی پرابلم ہے ٹرانسفارمر نہیں دوں. انہوں کیا جی ٹرانسفارمر کو نہیں ٹرانسفارمر رائے صاحب 200 نہ میرے کو پیا کار تو 200 گراں تس بہتر جانے ہو 200 ٹرانسفارمر گراواں چ نہیں لانے. چیئرمین صاحب اللہ جنت سیٹ کرا انہوں میں آئی ہے یار کہ میرے نہ سودا نے تو کرنا. میں جی کیسنا ٹرانسفارمر پہ یا 100 نہ یہ تم نہیں چاہیے. میں گھبرائی گیا میں جی بازار نہ تاجروں واسطے آیا اینی اس نے بدلا 200 روپی دینے. میں کہ جی کتھا پیا 200 نہ جی کس میں پیا. اتوں اصا اپنی جیب چ پیسے خرچ کیتے تے کس گمے تو ٹرانسفارمر لینا. وہ ٹرانسفارمر 200 نے تھا لگا. جنگیر صاحب آئے اللہ انہیں صحت دیا ہے. اس شخص نے اصل اتنا تعاون کیتا کہ 7 ٹرانسفارمر 50 نے اس شخص واری جلوائے گا. پھر اس تو بعد جناب لی جڑا ایک بڑا کارنامہ سر اصل کیتا ہے. میں سمجھنا کہ حاجی صاحب نے مہربانی ہے 1.5 سال انتظامیہ کی مطلب ہر دوسرے مہینے چاونا اتنا 4 بندے 10 بندے 12 بندے 2.25 کروڑ کی بلڈنگ بنی ہے. اس کی کوئی سیاسی پارٹی ہے گل آ کے سارا رول ہے. 2.25 کروڑ گرل سکول ڈبل سٹوری. ایک ورلڈ بینک نہ اسلامی بینک نہ ایک ڈائریکٹر آیا رات میں میرے گھر ہی رہا بھائی اور گھر. مینوں انہیں رات بلایا جی کوئی مہمان آئے وہ سڑے جی میں انہوں کو گیا جی تم ادھر کس مقصد آتا آئے ہو. انہیں جی بلڈنگ بنانی. میں جی سڑے ہلکے کہڑی جا بلڈنگ بنا رہے ہو. انہیں کیا جی کہ کنیڈی تیری جٹری تو خالقہ بات. میں جی صبح چلو تو چکسواری سکول کی بلڈنگ تک ہو. آئی صاحب جو میں رات دسیا نا جی ایک بہت اچھی گل ہے. آئے رشوت صاحب یقین کر لو اس بندے نے وعدہ کیتا کہ دیر ہوئی سکنی ہے دیر نہیں ہوتا. 6 مہینے آمنا رہا. ہر مہینے دوسرے مہینے اس نے رابطے چلے ہیں اور 13-14 جلے کم شروع ہوا 13 2-3 گڈیاں آنی اصا انہیں ڈیل کرنے رہے. ظاہر ہے انہیں کی ڈیل کرنے تھی بہتر جانے ہو. وہ بلڈنگ پایا تکمیل تک پہنچ گیا. جس دن بلڈنگ نے چابیاں دین آئے نا سن کے انہیں بلایا آئی سب کی کہ میں 6 تک کوئی رقم گیر سن اساں کی انہیں چابیاں دیتیاں جناب نال ہی پرنسپل صاحبہ سن ایڈمنسٹریٹر صاحبہ تو انہیں اتنے بھی کیا جی کہ یہ بلڈنگ انہیں کعبہ شریف تو بنی ہے. پھر اس تو بعد سارے لوگ گلاں کرنے. آج تک میں کوئی مثال یہ دسیا ہے کہ کوئی بندہ اپنے گھر کسی بندے کی دیا گھر گورنمنٹ دیا ہوا ہے 4 لاکھ 5 لاکھ روپیہ تو اپنی گلی چلا. لیکن اصل کی شخصواری ہمدردی اس شخصواری اصل عزت دیتی ہے. اس شخصواری جیسا روزی کمائی ہے. میں وہ 3 لاکھ روپیہ اپنے گھر نہیں گلی لانے واسطے اس واسطے کہ میں تو کلا جانا
اتنے ہسپتال جی ملاد واسطے اتنا اچھا گیٹ بنانے چکڑ سی پانی کھروتے آنا سی اساں وہ گلی بنوائی سکی اور بے شمار کم یہ جڑے صفائی والے جناب شروع تو اساں دینے تو لیاندے صحیح تھا انہیں کتنا مسلمان بھی وہ ہوئے اسلامی انہیں قبول کیتا وہ کم کرنے رہنے تھا صفائی نہ شروع تو اس تو بعد وہ نس کے پھر اور بندے لیاندے لیکن اساں کہنے کہ اس چکسواری اسیں عزت دیتی ہے تو سارا بھی حق بننا چکسواری بس ہے اساں حد تو زیادہ چکسواری سے پاکستان جو پولیس آئی ہے سرگودے تھوں نواز موٹر سائیکل والا اسی پولیس والے چاہیے کہ نہیں گئے اساں جلے پتہ چلے اس کاکڑے تو کراس کری گئے اساں ایس پی صاحب نے رابطہ کیتا خالقہ بار ناکہ لائے کے بندے پڑے وہ جناب جی حاجی سکندر صاحب گواہ نے اس کو علاوہ بے شمار دفعہ پاکستان کو پولیس آئی ہے لیکن اساں یہ نہیں اساں دکانداراں نے عزت نفس مجرور نہیں ہونے دیتا تو باقی تنظیماں ہر شاید 5-5-6 بنیاں صرف چند بندے جڑے نے اس چکسواری کو خراب کرنے واسطے انہوں نے کم ہی یہ ہے کہ اسی خرابی کرنی ہے اس واسطے میں تو سنگے ریکویسٹ کرنا کہ اساں بہت کم کیتا ہے محنت کیتی ہے تو جیڑی اساں محنت کیتی ہے تسی دسی ہے اساں کم کیتا ہے نیک نیتی نہ کیتا اس واسطے کیتا ہے کہ ساری عزت چکسواری نہ ہے تو میں سمجھنا باقی جڑی گلاں حاجی صاحب تفصیلاً کرساں انہاں نال ساری جڑی گفتگو ہوئی ہے اس کی حاجی صاحب روشن ڈالیں تو باقی جڑے کم رہ گئے مطلب ہسپتال کے معاملے جتنا حاجی صاحب نے کم کیتا سکولوں نے معاملے کیتا وہ حاجی صاحب خود دس سن تو میں اس نال اجازت چاہنا تو بہت بہت مہربانی محترم نصر غزالی صاحب مرزا صاحب ثاقب صاحب مرزا محمد العزیز صاحب سینئر معظم صاحب السلام علیکم سر بنیادی طور پر آج کی ہماری پاس کنسرٹ کا مقصد جو ہے نا ہماری اپنے یہ کارکردگی بیان کی گئی ہے یہ تو ہمارے فرائض میں شامل تھی باتیں ہم نے کی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا اگر نہیں کر سکے تو ہمارا احتساب ہوگا لیکن آج کی جو ہے نا بنیادی بات یہ ہے کہ اس چکسواری پرامن علاقہ ہے اس میں جو ہے نا ہم بڑے بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں آپ بھی ہمارے بھائی ہیں پورا بازار ہمارا بھائی ہے ہماری کسی کے ساتھ کوئی چپکلش نہیں ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ چپکلش ہمارے بازار میں پیدا نہ ہو ہم ایک دوسرے کی لیگ پولنگ نہ کریں بلکہ ایک دوسرے کے لیے سہارا بنے یہ جو نئی تنظیم بنی ہے ہمیں اس کے ساتھ کوئی اعتراض نہیں ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں یہ کام کریں ہمیں ان کے ساتھ کام کرنے میں 10-12 سال سے یہ کام کر دیتے ہیں ہمیں آج بھی ان کے ساتھ کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اس کو بہتر انداز میں کرنے کے لیے اس کام کو کرنے کے لیے ہماری کاوش تھی کوشش تھی کہ یہ بہتر انداز میں اس طرح ہو سکتی ہے کہ ہم بالکل مل جل کر کام کریں اس سے پہلے بھی ہم نے کافی کوششیں کی کہ ہم اگر آج ایک دوسرے پہ مدغم نہیں ہو سکتے لیکن ایک دوسرے کی ٹانگ نہ کھینچے اس پر ہم نے کافی حد تک عمل بھی کیا ہے آج نئی تنظیم کی وجہ سے تھوڑی سی پریشانی اس لیے ہوئی ہے کہ پریس کے نمائندے قاضی جہانگیر صاحب انہوں نے مطلب ہے سارا یہ پروگرام کرایا ہے تو انہوں نے اپنی تقریر جو انہوں نے کی ہے پرفیال ہوٹل میں اس میں کہا ہے کہ مرکزی انجمن کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے انہوں نے ہمیں مرکزی انجمن اس میں نامزد کیا ہے اور ہمارے واقعی بلا شبہ ہمارے مذاکرات ہوئے ہم ایک میز پر بیٹھے ہیں بڑی گفت و شدید ہماری خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے اور ہم ایک حل کے قریب پہنچ گئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹریڈرز بنائے ہم نے کہا ٹریڈرز کی نمائندگی جو ہے نا یہ شہر کی نمائندگی نہیں ہو سکتی کہ ایک ٹریڈ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ صرف 7-8 بندوں کا پورا ٹریڈ ہو اس کے دکانیں 7-8 بازار میں ہوں دوسرا ٹریڈ ہے جس کی 200 دکان اور 250 دکان ہو وہ ان کے بیلنس نہیں بنتا ان کے ہوٹل میں جیسے کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ 750 دکاندار ہیں تو 750 میں سے 15 ٹریڈ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے ان کی 150 بھی دکانیں نہ ہوں تو 600 کی نمائندگی وہ 150 والے نہیں کر سکتے ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ یہ بھائی آپ ایسے کریں یا تو اس کو مطلب ہے کہ وارڈز میں تبدیل کریں نا
200 150 दुकान पर एक स्वाड बनाए, उसका नुमाइंदा बनाए। ये एक जमहूरी तरीका है। ये है कि एक दुकान एक वोट। जब ये तजवीज़ हमने पेश की तो ये उन्होंने एक्सेप्ट कर ली कि ठीक है, ये बहुत अच्छी तजवीज़ है, ठीक है जी। इस पर राजा साजिद साहब बड़ा अच्छे इंसान है, उन्होंने कहा कि ये बात तो ठीक है लेकिन इसके इंतजाम नहीं हो सकते, ये इलेक्शन कौन कराएगा, इसकी जिम्मेदारी मैंने ले ली। मैंने कहा मैं करूँगा, मैं रजिस्ट्रेशन करूँगा और मैं आपके इलेक्शन भी करूँगा, खुद इलेक्शन नहीं करूँगा, और मेरे साथ राजा अजीज साहब होंगे, ये भी इलेक्शन ही लड़ेंगे, आप 2 बंदे दोनों आप देखिए। कल जगदीश साहब ने तजवीज़ दी कि 2 नहीं 3 हम इनकी तरफ से ले लो, 3 आपसे पहले तो कोई तकरार नहीं, 4 दिन रख ले, काम ही करना है, ठीक है जी। इसके बाद साजिद साहब ने कहा कि ठीक है, ये ठीक बेहतर बात है, और इस पर आज शफीक साहब ने दुआ कराई, कामयाबी मिली। साजिद साहब ने कहा कि 1 हफ्ते बाद जो है ना इस पर इम्प्लीटेशन अपने अमल करने का काम जो है ना 1 हफ्ते बाद, फिर अगले जुम्मे को बैठेंगे, फिर जो है ना आप इस पर आगे मतलब बढ़े। तो ये हमारे हम दुआ खाट करके चले आए, लेकिन अगले हफ्ते जो है ना हम जब पहुँचे, पहले तो कोई बंदा ही नहीं आया, बाद में चौधरी जहांगीर साहब और ख्वाजा शफीक साहब जो है ना वो पहुँचे, उधर बैठे हमारे साथ। उन्होंने कहा कोई ऐसा तरीका कार निकालेंगे ट्रेडर्स पर ही कोई मुतफिक हो। हमने कहा कि ट्रेडर पर हम नहीं मुतफिक हो सकते, कि इसलिए कि ये नुमाइंदगी ताजरान की इनके पास हो नहीं सकती। ट्रेडर्स अपने ट्रेड की नुमाइंदगी कर सकते हैं, अपने ट्रेड के हकूक़ के लिए महफूज बन सकते हैं, ये हम तस्लीम करते हैं, लेकिन बाजार की नुमाइंदगी के लिए इनको नुमाइंदा नहीं बनाया जा सकता। इनके कुछ 2 तरीके हैं जो जमहूरी तरीके हैं, उन पर बात करें। अच्छा जी, फिर कहा उन्होंने कहा कि ये बात है कि हम तो इस बात को तस्लीम करते हैं, लेकिन जिन ट्रेडर जो है ना वो नहीं तस्लीम करते। फिर हमने कहा अगर वो नहीं तस्लीम करते तो मेरी बात कोई आपको हमने कहा, हमने कब उनके एतराज़ किया, नहीं बने, लेकिन हम बेहतरी के लिए कहते थे कि बेहतरी इसमें है कि पूरे बाजार का एक ही नुमाइंदगी हो, एक ही तंजीम हो। तो अगर नहीं हो सकती तो ठीक है, हम तो काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन हम चाहते थे कि हम अपनी उम्र के इस हिस्से में है कि हम आगे इस मतलब क़यादत को तब्दील करें, लेकिन नहीं है तो हम अपनी तरीका कार निकालेंगे, हम करेंगे, जैसे भी होगा अल्लाह ने तो करेगा। लेकिन फिर इसका मुतफिक हो गया, ठीक है, वो बनाते हैं ट्रेड की नुमाइंदगी का, कि जैसे भी वो अपने इलेक्शन करते हैं वो अपनी तंजीम की नुमाइंदगी करेंगे, जैसे ही उनकी ख्वाजा शफीक साहब सदर थे, अब नया सदर आ जाएगा उनका। हमने कहा कि कोई अब जो है ना मतलब है एक दूसरे के ताउन करने की बजाय एक दूसरे के साथ मतलब है खींचातानी करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल शुरू करना कब से शुरू कर दिया मरकजी अंजुमन ताजवा, जबकि हम 30 साल से इसको मरकजी अंजुमन ताजवा लिख रहे हैं। आपकी मतलब आप ही हमारी नुमाइंदगी करते रहे, आप ही हमारी मरकजी अंजुमन ताजवा के हिसाब से आपने भी हमारी बहुत ही मदद की है, बहुत खबरें लगाई हैं। हम खसूसी तौर पर प्रेस क्लब चकसवारी का बहुत ही खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि हम नुमाइंदगी करते हैं आपसे, आपने हमसे बढ़कर चकसवारी बाजार के लिए हमारी नुमाइंदगी की है और हमें हमारी खबरें लगाई। तो हमें अब उनसे गुजारिश ये है कि इस बात को ना बढ़ाएं, हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, सब कुछ है, हम इस बात पर अगर एक दूसरे की लेग पुलिंग करेंगे कोई फ़ायदा चकसवारी बाजार का तो होने वाला नहीं है। हम मतलब वैसे ही तमाशा बनाएंगे, ये तमाशा बाकी दुनिया में भी फैलेगा। भाई आप अपना काम करें, हमें अपना काम करना चाहिए। हमसे जो चकसवारी की बेहतरी ये इतने काम के दिनों में राय साहब ने गिनवाए हैं, हकीकत में अगर लिस्ट बनाई जाए तो इससे ज़्यादा बनते हैं। चकसवारी मतलब है स्कूल ये महाराजा निमत ताजरा का है, अस्पताल निमत ताजरा का, ये आप भाई सब जानते हैं कि ये इनमें हम कॉलेज है, गर्ल्स स्कूल है, कितने हमारी काविशें इसमें शामिल हैं, बल्कि हमारी शामिल नहीं है, आपकी ज़्यादा हमसे शामिल है, इस चकसवारी प्रेस क्लब की ज़्यादा शामिल है। और लेकिन एक दूसरे की हम मतलब टांगे खींचेंगे तो ये कुछ काम नहीं हो सकेगा। आपकी उनसे मेरी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप एक दूसरे की टांग न खींचे, बेहतरी के लिए आप अपना काम करते रहे, हम अपना काम करते रहे।
اور ایک بات مطلب ہے میں آپ کی وساطت سے اپنے دکاندار بھائیوں سے کہنے والا ہوں کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ووٹ ایک دکان کے حساب سے انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ اس پر عمل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ایک نہایتی معتبر اچھی قیادت سوائی تاجران کو دیکھتے ہیں اور اس پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر آپ کے پاس کوئی اس بارے میں ہمارے پاس کوئی سوال ہے تو آپ بھائی صاحب جہاں تک میں سمجھا ہے کہ آپ نے کہا جی کہ وہ جو انہوں نے تنظیم بنائی ہے ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے وہ بھی کام کرے اور ہم بھی کام کریں لیکن آپ کو بنیادی اعتراض کیا ہے؟ اجبل مرکزی انجمن تاجرہ ہمارا نام نہ استعمال. جی ہاں یہ واضح کریں کہ وہ جو آپ کی مرکزی انجمن تاجرہ وہ زیادہ 25 سال ہو گئے ہیں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو مرکز لکھتے ہیں وہ نہ لکھیں وہ بے شک اپنا کام کریں اپنا کام کرتے ہیں. ون شاپ کیپر دکاندار اور دکان کیا آپ اس کے الیکشن کروائیں گے یا آپ یہی تنظیم باہر کام کرتی رہی؟ ابھی تو بسمل صاحب یہ لیکن جو آپ نے بات سوال کیا ہے اس پر انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے عمر کے اس حصے میں ہے کہ ہم مزید کام نہیں کر سکتے. ہم بہترین قسم کی قیادت جو دکانداروں کی مرضی کی ہو ہماری مرضی کی نہ ہو. یہ جو تنظیم بڑی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں میں اعتراض نہیں ان پر اٹھا رہا لیکن اس میں ایک بات آتی ہے کہ یہ انہوں نے اپنی مرضی کی تنظیم بنائی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنی مرضی کی تنظیم ہم چاہتے ہیں کہ تاجروں کی مرضی کی ترتیب بڑھے. آپ کے جو ان سے مذاکرات ہوئے ایک تو نتیجہ خیز نہیں ہوئے نتیجہ خیز ہو گئے تھے دعا ہو گئی تھی تو پھر لیکن دوسرے اگلے جمعے کو ہم نے تین ممبر دینے تھے. ہماری طرف سے 2 ممبر آ گئے تھے ان کی طرف سے آنے تھے لیکن ساجد صاحب اس میٹنگ میں آئے نہیں. انہوں نے بھی سارے نہیں صرف 2 بندے ہیں. انہیں کس چیز پر اعتراض ہویا کس چیز پر اعتراض ہویا تو جی نہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں انہیں کس چیز پر اعتراض ان کو بھی اعتراض کوئی نہیں. شفیق صاحب نے ہمیں بتایا بلکہ جنگی صاحب بھی ساتھ تھے کہ ہم اس بات پر تیار تھے ون ووٹ ون شاپ لیکن جو ٹریڈرز ہیں وہ نہیں مان رہے. ٹھیک ہے. صاحب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ساجد صاحب انہوں نے مل کر تنظیم بنائی تھی اور اس کے بعد پھر آپ انہوں نے یہ تنظیم بنائی ہے. یہ ان کو کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ شاید اس لیے کہ آپ الیکشن نہیں کرواتے. صاحب یہ بات نہیں ہے. ہم الیکشن کرانے کے لیے اور ایک ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے 2 باتیں ہیں نا. الیکشن بھی ہوتا ہے الیکشن ضروری ہوتا ہے لیکن اگر نہیں ہوتا تو اگر سارے متفق ہو جاتے ہیں کسی ایک تنظیم پر تو پھر بھی وہ بھی کام کر سکتی ہے. ہم نے متفق ہو کر کام کرنے کے لیے اس سے پہلے جب ان کی یہ تنظیم پہلی بنی تھی نا اس وقت اپنا خواجہ صاحب نے کہنا خواجہ شفیق صاحب رام صاحب ان کے نمائندے بن گئے اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ 2 تنظیمیں بن گئی ہیں بازار میں جو ہے نا بہتری نہیں ہوگی ایک تنظیم کرتے ہیں اور اس پر میں نے اور راجہ عزیز صاحب نے کرام صاحب کو مطلب یہ تسلی دی. صدر کو بھی ہم تسلیم کرائیں گے لیکن آپ ایک بار مدیر صاحب کی موجودگی میں جو ظاہر کر دیا گیا کہ چیک سوال کی ایک ہی تنظیم بنا لی جاتی. جی بالکل آپ کے اندر بھی خلوص تھا آپ کی نیت میں بھی کوئی شک نہیں تھا تو کیا ایسے میں یہ 2 تنظیموں کی بجائے ایک تنظیم ہو جائے؟ اس حوالے سے آپ کے کیا جذبات و نظریات؟ میں آپ کی اس بات کو بسمل صاحب اپریشیٹ کرتا ہوں اور اس کے لیے جو میرا تن من دانا حاضر ہے. ہم مطلب اس وقت ان کی موجودگی میں نے کہا تھا میں سارا یہ بوجھ اٹھانے کے لیے الیکشن کا تیار ہوں. آج بھی میں تیار ہوں. اس بازار میں مطلب بڑی کاوش ہوگی اس پر اخراجات ہوں گے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. اس لیے تیار ہوں کہ یہ بازار کی بہتری کے لیے تاجروں کی بہتری کے لیے. جتنے بھی ٹریڈ ہیں یا جتنے دکاندار ہیں وہ لسٹ موجود ہے. ٹریڈز کی نہیں دکانداروں کی. دکاندار کل کتنے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 ووٹ 1 شاپ وہ کتنے ہیں؟ اس میں جو گنتی کی ہے مرزا صاحب وہ برسٹل کمیٹی والوں نے کی ہے
वो तो बहुत लेकिन ये आपकी बहुत ज़्यादा। लेकिन अब जो बात हमारी तय हुई थी ना कि हम एक वोट पर एक दुकानदार पर आएंगे तो इसकी नई लिस्ट बनाएंगे, जो मतलब ये बोर्ड तैयार करेंगे 3 दिन आदमियों का, वो तैयार करेगा लिस्ट, वो लिस्ट की अशात करेगा। अशात के बाद अगर किसी का वोट रह जाता है वो दर्ज कराने के दिन उसको मतलब दिन दिए जाएंगे, या फिर अगर किसी का नाम गलत दर्ज हो जाता है उस पर अगर किसी को इतराज़ होगा तो वो दिन दिए जाएंगे, और उनकी मतलब दोनों को बामी समाप्त करके फिर आखिरी लिस्ट जारी की जाएगी, और फिर इलेक्शन का शेड्यूल जाएगा। ये बातें तय हो गई। क्योंकि सरकार साहिबान चकसवारी मैंने 4 मरतबे एक जरा तो नाम बार बार जिक्र किया, अस उस नाम की विचो हदफ करना चाह रहे हैं जी सर अखबार उस नाम पर किस तरह उसी आप एक मतलब साफी हैं, आप अपने तरीके से एक मतलब इसको जैसे इस बात को हमारी मुतालबे को उजागर करेंगे जी, पर यही इजाज़त देनी थी हमें कोई इतराज़ नहीं है। हमारा मुतालबा जो है ना, हमें मतलब क्या है कि वो जब हम दाखिल करेंगे ना, हम भी लिखें एक नाम, दूसरे भी लिखें एक नाम, फिर ये मुखासमत होगी, इसमें मुहामत नहीं होगी। हम चाहते हैं मुहामत हो, मुखासमत न हो, क्योंकि किसी का कोई इसमें ज़ाती दिलचस्पी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। तो बाजार की बेहतरी के लिए कोई बात करे, आप बात करें, इसके लिए हम अप्रिशिएट आप करते हैं, बल्कि बार बार मैं आपको अप्रिशिएट कर लूँगी। हम अनिमल ताजरा से ज़्यादा प्रेस क्लब वालों ने सिक्सवारी के लिए काम किया है, महकमा तालीम के लिए काम किया है, महकमा सेहत के लिए काम किया है, और अवामी मुतालबात के लिए काम किया। तो हम भी आपके बाजू में तफसीलन जनाब गुफ्तगू की है, सारे साथियों भी आगाह किया। मैं तुम सारे का शुक्रिया अदा करना। इस वास्ते सी कि हाजी साहब भी दसिया एक है भी इस वेले प्यार होकर जी बैठे हैं, शफीक साहब आए, जंगली साहब आए, तो इलैक्शन हवाले ने जो राजे साजिद साहब आए गल हुई, तो असा तो बिल्कुल इस मौकफ तो पिछे हटे ही ना। इन्हें है जी इलैक्शन कौन करासी, हाजी साहब आए जी मैं इस जिम्मेदारी लेना इलैक्शन जड़ा नसा ये सारी जितनी मैं करासा तुसा यह भी तुसा उसने कराओ बंदे जड़ा इलैक्शन लड़ना चाहना अपने कागजात जमा करासी, इलैक्शन कमीशन बनसी, सारा सिस्टम से इलैक्शन प्रोसेस होना उस तरीके असा इसना उस वास्ते भी महीना लग्गा 2 लगन 2-3 महीने के अंदर अंदर असा सारा जरा प्रोसेस करी असा इलैक्शन जरा करासा। इसने तो बिल्कुल जनाब मरकजी हुकूमत ताजा जी पिछा नहीं हटी, वो इलैक्शन नहीं होने चाहिए। हूँ भी सारा ये मौकफ है, हाजी साहब ने ये दसिया कि इस प्रोसेस जारी है, इंशाअल्लाह ये कोई टाइम लगसी ज़ाहिर मामला दोस्तों का इलैक्शन एक वोट का एक दुकान जी वो इस तरह हो सकना। ट्रेड इस तरह ट्रेड ना, एक ट्रेड ने बंदे 10, एक ट्रेड ने बंदे 100 है, एक ट्रेड ने बंदे 50। वो अगर छोटे जो ट्रेड ने अगर रली है वो अगर अपना जो सदर बनान तो वो बढ़ाई सकते, तो बड़े जो ट्रेड है जिस 150-200 बंदा उसकी तो मुक्ति को नहीं रही। इस वजह तो है हाजी साहब सारिया गल्लां समाप्त की सारिया। असा पहले भी अलहमदुलिल्लाह भी जो भी कम किया अल्लाह की रजा वास्ते किया, उस वास्ते अस कोई कदे नहीं भी असा आख्या कि असा जनाब ये कम किया तो असा नैक्सट भी अस जो भी करने अल्लाह की रजा वास्ते करने, जी इस अपनी चकसवारी की बेहतरी वास्ते अस इंशाअल्लाह जो भी साढ़े को हो सके अस कर सारे मफहूम की जाहिर होया सी भी शायद जी मुहम्मद साड़ी हुई सी असा हटे। इसने वास्ते जो मैं आज करता हूँ कि 2 गल्लां होर भी उन्होंने वीडियो की सही में सुनिया नहीं हुआ, शायद असा उन्होंने इंतखाब मुदाखलत की। इसने वास्ते मैं यह गल आखसा कि लानतुल्लाह अल काज़िबीन, चाहे मैं हो चाहे कोई और हो। इस वास्ते जी गल है हक बयानी करनी चाहिए, गलती भी हो सकनी है, मेरे को भी हो सकनी है, किसी होर को भी हो सकनी है, माजरत कर लेनी चाहिए, लेकिन गलत बात यानी झूठ बोली डाउन करने वास्ते ना असा ये ना उन्हें करने बल्कि असा उन्हें बाकी मुहम्मद ने जितनी गल्लां राजा जी साहब ने बड़ी तफसीलन बातें की हैं, लेकिन कुछ बातें जो रह गई थी वो मैं दोहराना नहीं चाहता। आपको बखूबी अब आप इससे वाक़िफ़ हैं, तो मेरी आखिर में यही गुजारिश है
کہ ہماری تنظیم جو ہے غیر سیاسی ہے. وہ ہمارے جو عہدیداران ہیں یا جو حصہ لے رہے ہیں ہمارے ساتھ اس تنظیم اس کمیٹی میں شامل ہیں، ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں. ان کا اپنی سیاسی جماعتوں سے بھی تعلق ہے. تقریباً ساری جماعتیں جو ہیں سیاسی ان سے وابستہ ہے. ہماری ساری تنظیم جو ہے کسی ایک مخصوص سیاسی جماعت کی تنظیم نہیں ہے، نام ممبران ہے. جو بھی سیاسی جماعتیں سب سے ہمارا فردن ان سے تعلق ہے. اور آج تک ہم نے اس کمیٹی کے حوالے سے، انجمن تاجرہ کے حوالے سے کسی سیاسی مداخلت کو برداشت نہیں کیا اور نہ مداخلت ہونے دی ہے. اور نہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ممبران کا، تمام عہدیداران کا کہ انہوں نے بھی اگر کوئی اجتماعی مسئلہ ہوا ہمارے بازار کے حوالے سے، سوشل ورک کے حوالے سے، ہیلتھ کے شعبے میں، ایجوکیشن کے شعبے میں، تو بڑھ چڑھ کر انہوں سب نے حصہ لیا. ابھی حالیہ میں آپ کو ایک بھائی صاحب نے بات نہیں کی رہ گئی ہے کہ اسپتال کے حوالے سے ہماری باقی جو ہمارے احباب ہیں، علاقہ کے معززین ہیں، اور ہم سب نے مل کر اسپتال کو ہر مہینے تقریباً 50-60 ہزار روپیہ جو ہے وہ دوائیوں کی مد میں مل رہا ہے، جس کے جنرل سیکرٹری اپنے عمران بلال صاحب اور صدر ہیں ہمارے ہیلتھ کمیٹی کے چودھری حنیف صاحب کلیال کورس والے. تو ہر مہینے غریبوں کے لیے صرف ہم 60 اور 70 ہزار تک ہیں. عمران صاحب اتنی رقم ہے بھائی صاحب وہ ہر مہینے دے رہے ہیں صرف غریبوں کے علاج معالجہ کے لیے. اس کے علاوہ تعلیمی شعبے میں جہاں تک ہم نے اپنی جیب سے بھی جو بھی ضرورت پڑی اس اسکولوں میں وہ بھی ہم کرتے رہے ہیں. باقی جو ہے جو اس علاقے کے حوالے سے، ہم اس علاقے کے رہنے والے ہیں، ہم آپ اس علاقے کے رہنے والے کا بھی اس علاقے سے تعلق ہے. جو بھی سوشل کام ہوا، سیاسی ہماری قیادت تو ہے، وہ اپنی جگہ وہ بھی کام کرتے ہیں، MLAs ہیں یا باقی جو معززین ممبران ہیں اسمبلی کے یا باقی ابھی ضلع کونسل کے بھی ہیں اور لوکل کونسلر بھی منتخب ہوئے، چیئرمین بھی بنے ہوئے ہیں، ان کی بھی اپنی ڈیوٹی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہمیں کوئی محسوس ہوتا ہے کہ ہم کوئی بات کریں تو ہم اپنا حصہ ضرور ڈالتے ہیں، چاہے انتظامیہ سے ہو، پولیس سے ہو، انکم ٹیکس سے ہو یا باقی کسی ادارے سے ہو. وہ ہم بھرپور اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. یہ شک نہیں رہنا چاہیے کہ جی ہم سوشل ورک چھوڑ دیں گے، ہم باقی جو عوام کے لیے کام کر رہے ہیں. صرف دکانداروں کا بھی مسئلہ اپنی جگہ ہے. دکاندار کا تو مسئلہ دو ہیں، ایک تو مالکان کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، دوسرا انتظامیہ کے حوالے سے یا ٹیکس والوں کے حوالے سے. تو مالکان سے بھی ہم بھرپور جو ہے طریقے سے ان سے بات کرتے ہیں اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کیے بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم ہمارے ایک اور بات بتا دوں کہ ہماری اس تنظیم میں کوئی مالکان شامل نہیں ہے، جبکہ جو دوسری جو تنظیم بنی ہے اس میں مالکان بھی شامل ہیں. ان کے اپنے میں مفادات ہیں، کسی نے وہ کرایہ بڑھانا ہوتا ہے، کسی نے وہ پگڑی لینی ہوتی ہے. ابھی ہم نے کافی باتیں سنی ہیں لیکن ہم اس پہ بات نہیں کرتے. تو حد تک جہاں میرے ساتھیوں نے بھی ذکر کیا، ہر ممکن دکانداروں کی بہتری کے لیے، ان کے حقوق کے لیے، ان کی عزت نفس کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ کام کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. انہوں ایک حدود تعین کی ہے باروہ پوری تک. جی کیا آیا کہ تساں بھی الیکشن باروہ پوری تک کرانا ہے یا امید آباد کی شامل کریں گے؟ اس بلکہ جڑے صدر نا اپنے جو شبیر صاحب انہوں نے ساری گل بات ہوئی ہے، وہ اس گل پر ایگری ہوئے کہ کچھ گلاں نکلیاں سن کہ جی پوری ٹاؤن کی کمیٹی نہیں چاہیے اس نے حدود کرائی جائے، اور انہوں نے ایگری کیتا کہ اگر کرانا چاہنے ہو میں تیار والنٹیئر ہوں، میں الیکشن بھی لڑساں لیکن میں تیار ہوں کہ پوری تسی ٹاؤن کمیٹی کا حدود وچ الیکشن کرو. جس نے ویسے اساں بھی مطلب مشاورت کی تھی سوچنے رائے صاحب اس بارے میں بہتری ہے کیونکہ اس وقت ہے کہ پھر دو ٹیئر ہون طریقے سے نہیں وچ ویسا پوری میونسپل کمیٹی چ رہواں یا ایک چھوٹی جی حدود وچ رہواں. چھوٹی حدود میں اساں ذاتی طور پر سمجھنے اساں پوری میونسپل کمیٹی نہ ایک نمائندے ہون 4-5 جڑے ہیں بہتر انداز ہے جو کہ